عزیز طلبہ السلام علیکم، شامی وائبس چینل میں خوش آمدید۔ طلبہ آج ہم ایم اے اردو سال اول پرچہ نمبر 1 کا سوال دیکھیں گے، جو کہ ہمارا میر انیس کی مرثیہ نگاری کے متعلق ہے۔ تو سوال کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور مکمل لیکچر دیکھنے کے بعد کومنٹ لازمی کریں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل سوال کی طرف، جو ہے میر انیس کی مرثیہ نگاری۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مرنے والے کی یاد میں اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے اور مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ اردو میں جب مرثیہ کا موضوع زیر بحث آتا ہے تو دو نام میر انیس اور مرزا دبیر نہایت معتبر اور مستند مانے جاتے ہیں۔ میر انیس ایک اہم اور قادر الکلام شاعر گزرے ہیں۔ شعر و سخن کی روایت انہیں ورثے میں ملی تھی اور اردو کے ان چند شاعروں میں سے ہیں جن کا ذخیرہ الفاظ بے حد وسیع ہے۔ بقول فاضل نقاد، میر انیس کو فردوسی اور ملٹن کے ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیوں میں حسب موقع واقعات کربلا کی تمہید کے طور پر ان کی مناسبت سے مختلف مناظر فطرت کی عکاسی اس حسن و خوبی سے کی ہے کہ ان کا بیان اصل مناظر سے کہیں زیادہ مؤثر اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ صبح کا منظر، شام کا سناٹا، گرمی کی شدت، بہار کا جوش اور دیگر قدرتی مناظر کے بارے میں ان کے اشعار میں منظر نگاری کے لاجواب نمونے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید میر انیس کی مرثیہ نگاری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مرثیہ کی جس زمین کو خلیق اور ضمیر نے ہموار کیا، میر انیس نے اس کو نادر کار گلزار بنا دیا۔ ان کے والد میر خلیق بھی شاعر تھے، ان کے دادا نامور مثنوی نگار تھے اور پردادا معروف حجو گو تھے۔ اسی طرح سلسلہ 5ویں پشت تک جا پہنچتا ہے۔ عمر گزاری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ میر انیس کا خاندان زبان کی صحت و صفائی کی طرف خاص توجہ دیتا تھا۔ انیس کو ایک زمانے میں فنون سپاگیری سے بھی خاص لگاؤ تھا۔ آپ لکھنؤ آنے کے بعد یہاں کے ماحول سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور شعر کہنے لگے۔ میر انیس کی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے ہوا، لیکن اپنے والد کے کہنے پر وہ اپنی خاندانی صنف مرثیہ گوئی کی طرف مائل ہوئے۔ میر انیس کی شاعری خصوصیات درج ذیل ہیں: فصاحت و بلاغت، جذبات نگاری، کردار نگاری، واقع نگاری، منظر نگاری، صنائع بدائع کا استعمال، روزمرہ اور محاورات کا استعمال۔ ڈاکٹر رام بابو سکسینہ لکھتے ہیں کہ اردو ادب میں میر انیس ایک خاص مرتبہ رکھتے ہیں۔ بحیثیت شاعر ان کی جگہ صف اولین میں ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو تمام شعراء میں سے کامل اور بہترین سمجھتے ہیں۔ میر انیس کے زیادہ تر مرثیے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا کے بارے میں ہیں۔ مرثیہ نگار اپنے کرداروں کی طرز گفتگو اور اخلاق و خصائل اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے ان سے متاثر ہو سکیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے لخت و دک صحرا میں اپنی بستی چھوڑ کر جاتے ہیں تو اس میں مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں کہ انیس واقع نگاری میں کمال رکھتے ہیں، انسانی کردار و افعال خصوصاً جنگ و نزاع کو نہایت خوش و صفائی سے بیان کرتے ہیں۔ انیس جب جذبات نگاری کی بات کرتے ہیں تو ان کی واقع نگاری کے جوہر کھل کر سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اشاروں کے نایوں سے بات کرتے ہیں اور تلمیحات اور حوالہ جات کے ذریعے جب قوت سامعہ کو حرکت میں لاتے ہیں تو ان کے بیان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔
جس طرح افسانے اور ناول میں مناظر قدرت کہانی کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح مرثیہ فریم شدہ تصویر کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں مناظر قدرت کو پس منظر کے طور پر پیش کیا ہے۔ میر انیس کے مرثیہ کا آغاز میں لکھتے ہیں کہ وہ جوش گل وہ نالہ مرغان خوشنوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا۔ کلیم الدین احمد لکھتے ہیں جذبات نگاری شاعروں کی جان ہے، اور یہ صرف قدرت پر منحصر نہیں بلکہ جذبات نگاری کے لیے قادر الکلامی کے ساتھ ساتھ فطرت انسانی کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ میر انیس کی وہ خصوصیت جو ان کو دوسرے تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے وہ جذبات نگاری ہے۔ میر انیس نے تمام شعراء سے زیادہ الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان کو زبان و بیان پر مکمل عبور حاصل تھا، اگرچہ ان کے کلام میں ایک محشر برپا ہے، اس کے باوجود ان کی شاعری میں غیر مکفّا الفاظ کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ میر انیس میدان کربلا میں صبح کا منظر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آب کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ میر انیس کے کلام میں لکھنوی زبان اور روزمرہ محاورات کا برجستہ استعمال ملتا ہے۔ میر انیس اپنی اس خوبی پر فخر کرتے ہیں۔ میر انیس کی تشبیہات نہایت فطری، سادہ اور پرتکلف ہوتی ہیں۔ میر انیس تشبیہ مرکب کا استعمال کرتے ہیں اور عموماً محسوسات سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ثنائے بدائع بھی میر انیس کے کلام میں موجود ہیں۔ کھا کھا کے اوس اور بھی سبزہ ہرا ہوا، تھا موتیوں سے دامنِ صحرا بھرا ہوا۔ المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میر انیس نے شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا۔ انہوں نے مرثیہ گوئی شروع کی تو غزل گوئی کہنا بند کر دی۔ زبان و بیان کے حوالے سے دیکھا جائے تو میر انیس دوسروں سے مختلف اور ممتاز مقام پر فائز نظر آتے ہیں۔ ان کے کردار جاندار اور حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ جب وہ منظر کشی کرتے ہیں تو ایک مصور کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ میر انیس اپنے کلام میں خود لکھتے ہیں گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، ایک گل کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ ان خوبیوں کے باوجود میر انیس کا کلام خامیوں سے خالی نہیں ہے، لیکن جب ان خامیوں کے حوالے سے میر انیس سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کیا کروں لکھنؤ میں رہنا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ مکمل ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔